دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے کچھ دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہو گئی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ دادا عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ وہ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے آ کر کہا کہ اے ہمارے سردار، آپ پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکازہ کا بازار ہے، اس بازار کے پاس ایک حکیم کا گھر ہے، بڑا قابل حکیم ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے پر کچھ پڑھ کر دم بھی کر دے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو وہاں لے جائیں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس حکیم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آواز دی تو لوگوں نے جواب دیا کہ ابھی دروازہ بند ہے، اب 1 سال کے بعد کھلے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب مایوس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اسی وقت اچانک اس راہب کے عبادت خانے میں ایک زلزلہ آ گیا۔ قریب تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب اس میں دب کر مر جائے، اس لیے جلدی سے وہ راہب گھبرا کر باہر نکلا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آخر آج کون یہاں آیا ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے میرا عبادت خانہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ جب اس راہب کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو گھبرا کر بولا کہ اے عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا نبی اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اگر اس وقت میں اپنے عبادت خانے سے باہر نہ نکلتا تو اندر ہی دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، اس کی حفاظت کرنا، اس کے دشمن یہودی ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج بھی کرتے ہو۔ تو اس راہب نے کہا کہ کیا تم خود حکیم کو بیمار کے پاس لے کر آئے ہو؟ اے عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا انہی کے پاس موجود ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ لعاب لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کو ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درد میں کمی آ گئی اور وہ سانپ کا زہر جاتا رہا۔ علامہ ابن راہوی نے اپنی مسند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ میں جاہلیت کی بری رسموں اور کھیل کود کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے کچھ نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بکریوں کے ریوڑ میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا میرے بکریوں کی نگرانی رکھنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا کھیل دیکھ سکوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں گانے کی آواز سنی۔ پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں گانا سننے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر اللہ نے میرے کانوں کو ایسا تھپتھپایا کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن سورج نکلنے پر اس کی دھوپ نے مجھے بیدار کیا۔ اور پھر میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ اتنے لمبے وقت تک آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنا دی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ میں جا کر کچھ کھیل دیکھ سکوں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے گانے کی آواز سنی جیسے میں نے کل رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن پھر قدرت نے میرے کانوں کو ایسا تھپتھپایا کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے آ کر جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، اپنا تہبند اٹھا کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے زخمی نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر جیسے ہی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ میرا تہبند لاؤ، میرا تہبند لاؤ، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چھوٹے بھتیجے کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان میں لگی ہیں۔ میں نے کہا بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، جیسے ہی میں نے اپنا تہبند اتارا تو اچانک مجھے پورے آسمان میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے محمد اپنا تہبند باندھو۔ اے میرے چچا جان، وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی یہ بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔